बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि सब अच्छा नहीं है। इस्लामाबाद से जो खबरें हम तक आ रही हैं वो पाइन बहुत अजीबोगरीब इशारे उसमें नज़र आ रहे हैं और सब अच्छा नहीं है। ये किस किस के लिए अच्छा नहीं है, ये क्या मामला है, इस पर मैं आपके साथ बात करता हूँ। देखिए, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त दो बल्कि तीन फ्रंट जो हैं एट ए टाइम खुले हुए हैं। एक फ्रंट है माशी एतबार से कि मईशत जो है वो इमरान खान एंड कंपनी ने पाकिस्तान की मईशत को बाकायदा दफनाता मिट्टी पाण लगा सी उत्ते ते भाएं किसी ने हथ फड़ लिया और बहू जड़ा ना वो फिर घर चला गया। उसके बाद वो मुसलसल बैठे नहीं, उन्होंने जो मिशन उनको दे के भेजा गया है पाकिस्तान के अंदर यानी मईशत को मुकम्मल तौर पे नेस्तो नबूद कर देने का उत्ते जारी और सारी जिन्ना भी उहदे दमखम है वो लगा होया है इस काम के उत्ते। ठीक है, एक तो ये मामला है कि मईशत को कैसे बेहतर किया जाए। दूसरा मामला ये है कि जनाब ये जो है दहशत गर्दी वो सर रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो रहा है। यानी जो लोग पाकिस्तान से जा चुके थे, जिन लोगों को यहाँ से मार के भगा दिया गया था या जिनकी जो है वो यहाँ से बुनियादें हिला दी गई थी, वो भाएं बुनियादा दोबारा खलो गई हैं, उत्ते बैठ के भाएं रोज़ाना की बुनियाद उत्ते कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसे पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी दोबारा से लहर आ रही है। अब वो कैसे आ रही है, सवाल ये है कि कौन लोग हैं जिन्होंने उनको आने का रास्ता दिया। KPK की गवर्नमेंट जो है वो पता करो ना पाइन वो की मतलब है कि कर दी फिर दी है। उनका कोई काम है, उनका जो CM है वो इतने जमान पार्क लाहौर दे बैठ के टेंट के अंदर बैठ के जनाब नान दे उत्ते हलीम रख के खा रहा होंदा है। ठीक है, और कम होता है वे कि वो उत्थे KPK की आवाम की बाकायदा तौर पर हिफाजत करे, ये जिम्मेदारी होती है हुकूमत की। लेकिन वो यहाँ पर जो कर रहा है वो मैंने आपको बता दिया। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जनाब जब तक हमारी हुकूमत थी तब तक तो देख ले मामला दबा हुआ था, और फिर वो कहते 10,000 जंगजू जो है ना वो मैंने ला के बसाने थे। यार दसो इस बंदे की कल्ला की किया जाए। ये एक्चुअली मामला ये है कि ये सारा का सारा उनके दौर में किया हुआ काम है जो कि अब वो जो एंटर हुए हैं पाए ना इन्होंने एंटर कराए सन। वो आपको याद होगा फैज़ हमीद साहब जनाब पेशावर के कोर कमांडर थे और फिर वो चाह दे पींदे पे सन काबल के बीच ते कभी इधर जा रहे सन कभी उधर जा रहे सन। उनकी मर्जी के बगैर किस तरह से ये मामला हो सकते हैं। मैं एक्चुअली बताना ये चाह रहा हूँ, ये कहना ये चाह रहा हूँ कि ये सारा जो कुछ हुआ है उसको अब उसको अनडू करने के लिए, जो कि ज़ाहिर है कि ये जो इमरान खान है उसकी मर्ज़ी से हुआ था, अब उसको अनडू करने के लिए हथां दी बंदियाँ दंदां ना खोलनियाँ पै रही हैं। वो एक दूसरा मामला है जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि इससे निपटने के लिए एक सिलसिला चल रहा है। तीसरा मामला जो है वो ये है कि इमरान खान एंड कंपनी या कोई भी और परवेज़ लाई हुआ, इमरान खान हुआ, MQM वाले हुए, कोई भी और शख्सियत या कोई सियासी जमात जो पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ जाने की बात कर रही है या कह रहे मुजाहरे कर रहे हैं, जिस तरह अब इमरान खान ने किया है कि महंगाई के खिलाफ मुजाहरे करेंगे। अच्छा जी, तू कर मुजाहरे, वो कि हल्के की सतह पर मुजाहरे होंगे। ये क्यों करने चाह रहे हैं मुजाहरे? इतने मुजाहरे ना महंगाई घट हो जाएगी, नहीं महंगाई बढ़ेगी क्योंकि अदम इस्तेहकाम आएगा। थोड़ा बहुत जरा कारोबार ठीक ठीक ठुक ठुक शुरू हुई है वो भाएं बहेगी चुप करके, वो लोग अपना पैसा संभाल लेंगे कि लो जी इमरान खान ने मुजाहरे शुरू करते हूँ पैसा लाने की लोड़ कोई नहीं, लोग जे भी पैसे पाएंगे तो बचा के आराम से बैठ जाएंगे। ये मामला भी है, ये भी एक सिलसिला इसका चल रहा है। अब इसको भी किस तरह से टैकल किया जाना है, ये सारी गुफ्तगू जो है मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अच्छा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अच्छी खबरें नहीं आ रही, अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। आपको याद होगा कि 2 रोज़ तक एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये क्या कहते हैं इजलास हुआ, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उसको ज़ाहिर हेड किया। अच्छा, उस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद फिर प्राइम मिनिस्टर की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की 1-to-1 एक मुलाकात हुई। फिर आज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एक इजलास हुआ। अब ये नेशनल सिक्योरिटी का इजलास जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास ये जनाब चला गया, अब 2 जनवरी को होगा दोबारा। मैं एक्चुअली ये सारी बातें जो हैं वो इस बात का इशारा दे रही हैं कि पाइन सब अच्छा नहीं हो रहा है। यहाँ पर बहुत संजीदा किस्म के स्टेप्स लेने के लिए अस्करी और सियासी क़यादत जो है वो एक पेज पर आ रही है और मिनिमम जो एजेंडा है उसके ऊपर मुत्तफिक हुआ जा रहा है या उनको यानी 1 2 3 करके डिज़ाइन किया जा रहा है कि किस तरह से हमने किस महाज पर किसको किस तरह निबड़ना है। ये है सर एक सीन जो चल रहा है। दूसरा सीन मैं आपको बताने लगा वो इमरान खान की पार्टी का है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर
اس وقت تو ویسے کوئی جماعت بھی اپوزیشن میں نہیں ہے. عمران خان جو ہیں وہ اس وقت 4 جو ہیں صوبے ایک طرح سے, 2 تو بالکل باقاعدہ صوبے تھے, 2 جڑے نے وہ اسی رلائے نے نال, ٹھیک ہے, وہ ریاستی بندوبست جن کو کہا جا سکتا ہے, وہاں پر یہ 4 صوبوں پر وہ حکمران ان کی جماعت ہے. پر بھائن کہتے ہیں مینوں یہ تہاڈا سچا پیار نہیں ملیا, میں بھائن تحریک چلاواں گا, میں بھائن اسمبلی توڑاں گا. اب ان کی صفوں میں پھوٹ پڑ گئی ہے باقاعدہ طور پہ. واقعہ یہ ہے کہ کل انہوں نے ایک اجلاس کیا, اور اجلاس میں جناب انہوں نے شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک کے اوپر لوگوں کے ذریعے الزام لگایا. عمران خان نے کارروائی پائی. اچھا میں آپ سے عرض کروں, یہ ایک بہت پرانا طریقہ کار ہے جس کو میں اکثر کہتا ہوں لوری ایٹم پاتی ہے. لوری ایٹم یہ ڈالی اس نے کہ اب عمران خان کی پارٹی کے اندر عمران خان کے حق میں بولنے والے یا عمران خان کی بات کو اگے بدا کے پیش کرنے والے, یعنی چھوٹے چھوٹے جڑے خان صاحب نے, عمران خان دے وڈا خان ہو گیا نا, ہن عمران خان دے راگ جڑا انہیں چھیڑیا انہوں مزید وداوا دے کے کرنے والے جڑے نے وہ عمران خان کے دل کے بڑے قریب ہیں. اب عمران خان نے کل شاہ محمود قریشی کو اور پرویز خٹک صاحب کو دونوں کو قومی اسمبلی کے اسپیکر صاحب سے ملاقات کے لیے نہیں جانے دیا اور اپنے گھر بلا لیا تھا. اجلاس رات گئے تک جاری رہا. اس اجلاس کے اندر یہ ہوا سر معاملہ کہ 1-2 لوگوں نے اٹھ کے کہا کہ جی شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف ہیں, وہ چاہتے نہیں اسمبلی ٹوٹے, وہ چاہتے نہیں کہ جو ہے جلدی انتخابات ہو, وہ اس حکومت کے ساتھ رلے نے. باقاعدہ الزام لاتا. عمران خان نے کہا دیکھیں جی یہ بات ہو رہی ہے اب جواب دیں. تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے انہوں نے ذرائع کے مطابق کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ کوئی عقل نو بھی ہاتھ مارنا چاہیے. اسمبلی توڑنے کا فیصلہ ایک جاہلانہ فیصلہ ہے. اچھا جاہلانہ کا لفظ میں بول رہا ہوں, انہوں نے نہیں بولا. انہوں نے ظاہر ہے وہ شاہ صاحب کا اپنا ایک سٹائل ہے, وہ الفاظ کو بڑا سنبھال کے استعمال کرتے ہیں, لیکن مطلب انہوں نے گل یہی سی کہ یہ جاہلانہ فیصلہ ہے. اگر ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے اور سر وہ اس کے یا استعفے دے دیں گے جس طرح ہم قومی اسمبلی سے دے کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو سارا کچھ تو ہم نے حکومت کے ہاتھ میں دے دیا, ساڑھے ہاتھ کی رہ گیا. پنجاب کی آپ اسمبلی توڑ دیتے ہیں, پرویز لئی آپ کی بات مان لیتے ہیں, آپ اسمبلی توڑ کے باہر آ جاتے ہیں, اس کے بعد آپ کو کون پوچھے گا؟ وہ طویل مدتی ایک سیٹ اپ بنا لیں گے, گورنر آئے لگا لیں گے, وہ یہاں پر اپنی مطلب کا وہ بنا لیں گے, اپنا نگران سیٹ اپ بنا لیں گے. تو پائن پھر تسی کدی مانو ماسی رکھو گے, کیا ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, آخر ہم کہاں جا کے رکیں گے؟ یہ ایک ان کا پوائنٹ تھا. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ جناب اگر جو پرویز خٹک صاحب نے مطلب بات کی ادھر اس کے حوالے سے KPK کے حوالے سے کہ جناب اوتے توڑتا اوتے سر آلریڈی حالات خراب نے, انہوں نے پکا موقع مل جائے گا گورنر آئے لا کے وہ کہنے گے لو جی ہوں تو طالبان بھی آئے پے نے, حالات ایمرجنسیل چلے گئے نے, تو اسی تو ہوں الیکشن بھی نہیں کرانا, تو پھر وہ جناب جو گدڑ کٹ سن لان گے پھر کی کرو گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کل ڈسکس ہوئی. اب ان باتوں کا عمران خان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ جناب اس کے بعد ہم کیا کریں گے. وہ بس جڑا نا وہ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو جڑا پولیٹیکل دانشور سمجھتا ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ نہیں میں بتاتا ہوں, وہ پھر جب صورتحال آئے گی پھر ہم دیکھ لیں گے. انہوں نے کہا سر دیکھ لیں گے نہیں, ہم قومی اسمبلی سے استعفے دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب قومی اسمبلی سے استعفے دینے کے بعد حالات یہ ہیں کہ جناب نہ اسی اندر ہی ہیں تو نہ اسی باہر ہی ہیں. وہ سارے استعفے قبول نہیں کر رہے. قومی اسمبلی میں جو دل کرتا ہے ان کا وہ لیجسلیشن کر رہے ہیں. اگر ہم اسمبلی کے اندر نہیں ہوں گے تو چیف الیکشن کمشنر کے اوپر ہمارے تحفظات ہیں, انہیں تبدیل اگر کرنا ہے اس کو تو اس کا ایک طریقہ کار موجود ہے نا. اسی اسمبلی جو ہوں گے تو کچھ کر سکیں گے. نواں چیف الیکشن کمشنر ساری مرضی نہ تاں ہی آئے گا نا, ورنہ تو راجہ ریاضی مرضی نہ آ جائے گا کیونکہ اپوزیشن لیڈر تو وہ ہے. تو یہ معاملہ ہمارے لیے ایک سیریس میٹر بنتا جا رہا ہے. تو ہوں کھیل تماشا نہ کیتا جائے, چیزوں کو ذرا سیریسلی لیا جائے. یہ ان کی شاہ صاحب کی اور پرویز خٹک صاحب کی بات کا لب لباب تھا. اس تو بعد بھائی انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا, اب اجلاس جو ہے وہ 4 جنوری کو دوبارہ ہوگا. تو فی الحال اب ظاہر ہے کہ اجلاس 4 جنوری تک چلا گیا ہے, مگر میں آپ سے عرض کروں کہ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کو اس بات کا بھی پتہ چل گیا, وہ ویسے میں آپ کو کل بتا چکا ہوں کہ پائن بندے کاٹ رہے ہیں, نہ یہاں پر بندے پورے ہیں پنجاب میں, نہ قومی اسمبلی میں بندے پورے ہیں. اور یہ جو پرویز خٹک اور شاہ محمود صاحب ہیں یہ وہ 2 صاحب ہیں جڑے وڈے گھر نال رابطے چ رہندے سن. لیکن یہ بات اس وقت عقل کی کر رہے ہیں, یہ جو بات کر رہے ہیں یہ فائدے کی بات کر رہے ہیں. اگر PTI کے لیڈر اس بات کو سمجھیں تو یہ عمران کے فائدے میں بھی جاتی ہے بات, اور یہ پاکستان کے فائدے میں بات جاتی ہے. لیکن مشکل لگتا ہے ان کا سمجھنا. یہ ہے دوسرا منظر. اب میں آپ سے عرض کروں کہ ان دونوں مناظر کو اگر آپ سامنے رکھ لیں تو تیسری خبر جو ہے وہ میں آپ کو دینے لگا ہوں. فیصلہ یہ کر لیا گیا ہے جو میرے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے کسی صورت سیاسی عدم استحکام پاکستان میں نہیں ہونے دینا.
کیونکہ اگر سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ جناب جو معیشت ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. جب معیشت ڈسٹرب ہوتی ہے تو پہلے ہی ساری معیشت جہی نا بالکل زمین لگی پئی ہے, جہاں تھوڑا بہت کم ہلدا وہ بھی رک جاتا ہے. اور اس کے نتیجے میں جو ہماری دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے جو ہم پر خام خواہ ایک دفعہ پھر مسلط ہو گئی عمران خان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے, وہ بھائی نے پیسے چیزیں لڑن لگی تو پھر کیویں لڑایا جائے گا, کیویں معاملہ ہوئے گا. اس چیز کو دیکھتے ہوئے اب یہ فیصلہ کیا گیا میرے ذرائع کے مطابق کہ کسی صورت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی کسی قسم کا سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی اجازت دی جائے گی. تو یہ وارننگ کس کے لیے پائیں؟ سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ کون پیدا کر رہا ہے پاکستان کے اندر؟ شہباز شریف تو نہیں کر رہا, وہ عدم استحکام آصف زرداری تو نہیں کر رہا, وہ مولانا فضل الرحمان بھی نہیں کر رہا. وہ کون کر رہا ہے؟ وہ سر یہ کر رہے ہیں, یہ اپنا عمران احمد خان نے صاحب, کیونکہ ان کا جو ایجنڈا ہے نا سر وہ صرف ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان دے گوڑے لاتے جان, میں وزیر اعظم بن جاواں, دنیا پاویں جو مرضی ہو جائے, پاکستان دے نال جو مرضی ہوندا رہے, مینوں وزیر اعظم بنا دیو. یہ بھائی صاحب کی ضد ہے. اور اب آگے سے چیزیں جو ہیں وہ ڈیفرنٹ, مطلب میں پہلے بھی کہہ چکا کہ او ماں مر گئی پائن جڑیاں چوپڑیاں دندی سی, اب چیزیں ڈیفرنٹ ہیں. گجرانوالہ میں خطاب کے حوالے سے آپ کے علم میں ہے, میں تھوڑا سا رپیٹ کر دیتا ہوں. وہاں پر سوال جواب ہوئے تھے تو اگو پائن کہتا گیا سی کہ بہو جی بھول جاؤ, یہ جو عمران خان اینڈ کمپنی کے ساتھ آپ کی محبتیں تھیں اس کو کر دو ختم, اور چیزیں جو ہیں اب ڈیفرنٹ ہوں گی. آپ پاکستان کی طرف پہلے دیکھیں, اور یہ سیاست آپ کا کام نہیں, اس سے باہر نکلیں. لیکن عمران خان جو ہے نا وہ مسلسل کیا کہتے ہیں انگریزی میں پین ان دا ایس ہے. وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ان کے جو یوتھیا بریگیڈ ہے وہ پاکستان کے اندر تو جڑی گند پانے والے بیٹھے ہیں پاکستان سے باہر بھی بیٹھے ہوئے. مثلا ایک میجر عادل راجہ صاحب ہیں, پتہ نہیں جینون میجر ہے یا 2 نمبر میجر ہے, مجھے نہیں پتا. عمران خان کی کا حمایتی ہو سکتا ہے جینون ہو, ویسے زیادہ تر انہوں نے 2 نمبر ہی ہوتے ہیں. لیکن چلیں وہ جو بھی صاحب ہیں وہ سر مسلسل ٹویٹس کر کے لنڈن میں بیٹھے ٹویٹس کرتے ہیں, اور کبھی کہتے ہیں جناب 5000 فوجیوں نے استعفیٰ دیتا, کبھی وہ کہتے ہیں جناب کہ قمر جاوید باجوہ صاحب کو جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا, کبھی وہ جناب اس طرح کے ٹویٹ کرتے ہیں کہ مینوں برطانیہ چ رہن نہیں دیتا جا رہا. اچھا جھوٹ چتالی گلاں کری جا رہے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو اس کو جو یوتھیا بریگیڈ ہے ساری کی ساری ٹویٹر پہ بیٹھی ہوئی, وہ ساری انہوں ری ٹویٹ تے لگ جاتی ہے, اور اس کی جو وائبز ہیں وہ بہت دور تک پھیلتی ہیں. لوگ گوسپ کرنا شروع کرتے ہیں. جب اس طرح کی گوسپ ہوتی ہے تو سٹاک چینج جہی ہے وہ بھی تھوڑی جی وائبریشن آتی ہے. میں ایکچولی بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ عمران خان پاکستان کو اندروں باہروں جتوں وہ داو آج رہنا پائن اور نوچن کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا اب عمران خان صاحب کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساڈے واسطے چ نہیں گئے, اے پتہ نہیں کیوں کری جا رہے ہیں, باہر بیٹھے ساڈا کی تعلق ہے. لیکن دوسری سائڈ پر بات یہ آ رہی ہے کہ پاجی جو کچھ ایک کردے نے باہر بیٹھے یوتھیے بھی تے ایتھے بیٹھے یوتھیے بھی, اے سارے دے سارے عمران خان کے کہنے پر کرتے ہیں, اس کی پالیسی کے مطابق چلتے ہیں. لہذا سارے کا سارا نزلہ وہ عمران خان کروا رہا ہے یا نہیں کروا رہا ہے, عمران خان تو ڈگن والا ہے, اور چیزیں اب ان کے کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہیں. یعنی عمران خان کی مستقبل میں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں, جو میرا خیال ہے, اب یہ میرا اندازہ ہے, وہ یہ ہے کہ ان قریب عمران خان کا 3 ڈبہ باقاعدہ گول ہو جائے گا, اور جتنے مرضی وہ بیٹھ کے کیا کہتے ہیں آغا بشتی صاحب جیسے وہ ہے نجومی, بیٹھ کے وہ کہتے رہے کہ جناب عمران خان کا کچھ نہیں ہوگا اور اس کا بڑا ستارہ چمکے گا. وہ عمران خان کے ستارے جو ہے نا سر ڈوب دے گی پھڑ کے عسکری اور سیاسی قیادت مل کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ کرائسس میں آ رہا ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے پاکستان سب کو پہلے ہے, باقی ساری گلاں بعد چ نے, بھاویں عمران خان ہوئے تے بھاویں نواز شریف ہوئے. کیوں جی ایسے ہی ہونا چاہیے نا, میرا تو کم از کم یہی خیال ہے. آپ لوگوں کا پتہ نہیں کیا خیال, جو بھی خیال ہوگا لکھیے گا ضرور, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.